بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم طیب رفیق، اور آج میں آپ کو جگر کے امراض سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے ایک خاص شربت بنانے کے لیے جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، جن کے استعمال کرنے سے نہ صرف شرکان ٹھیک ہوتا ہے اور بلکہ اس سے جگر کے دوسرے بہت سے امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے جگر کے امراض میں جو لوگوں کو عام دیکھنے میں شکایات ہوتی ہیں، جو علامات ہوتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے یا پھیکا ہو جاتا ہے، اور جگر خون نہیں بناتا، ضعف جگر ہوتا ہے، جگر کی کمزوری کی وجہ سے غذا ہضم نہیں ہوتی، اور بہت سے دوسرے ہاضمے سے متعلق امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پیٹ میں گیس قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے جسمانی معاملات یا جسمانی نظام برہم ہو جاتے ہیں اور صحیح ورک نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں جلن اور پیشاب کا پیلا پن یا پیشاب میں پیلا پن کے ساتھ پیشاب کی کمی، اور اس طرح پیشاب کے ساتھ قطرے آنا، اس طرح کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، یا جگر بڑھ جاتا ہے، یا جگر کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو بھی امراض ہیں، اس حوالے سے یہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ بہت مفید اور مرکب حالت میں استعمال کرنے سے فائدہ اس کا یقینی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم جو اجزاء استعمال کرتے ہیں وہ ان کی تفصیل میں آپ کو اب بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ چند اصول ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس سے نہ صرف صحت بلکہ زندگی اور آخرت کے حوالے سے کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ان اصولوں میں سے یہ پہلا اصول ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف حکمت کا پہلا زینہ ہے۔ اگر ہم خوف اللہ سے خوف جو ہوتا ہے اللہ پاک کا، جو ہم اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ پاک سے ہی سارے اللہ پاک کے حکموں کو مان کے اس پہ عمل کریں اور اللہ کی سزا سے ڈریں، تو یہ حکمت کا پہلا زینہ ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے حوصلہ اور وقار۔ اللہ کی پسندیدہ عادتیں ہیں، یعنی حوصلے سے آپ نے صبر سے کام لینا ہوتا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ کامیابی کے جو ہیں زینے پہ چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، اب جو اس میں اجزاء استعمال ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارا نسخہ ہے اس میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے برگ بانسا ہے۔ یہ برگ بانسا ہے پڑا، اس کو یوز کرنا ہے اس میں، اور اس کی مقداریں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان کے اجزاء کی نام بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو دوسرا جوس ڈلتا ہے وہ تخم کاسنی ہے، یہ تخم کاسنی کا استعمال ہوگا۔ اس میں جو تیسرا جوس ڈلے گا وہ یہ ہے پڑا، اس کو گل منڈی کہتے ہیں، یہ گل منڈی کے پھول ہیں۔ اور چوتھا جوس جو اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے برہم ڈنڈی۔ یہ دیکھیں، یہ برہم ڈنڈی کے پھول ہیں، یہ برہم ڈنڈی اس میں استعمال ہوگی۔ اور پانچواں جوس غنچہ ہے، گل سرخ، یہ گل سرخ کا غنچہ ہے پڑا، یہ استعمال ہوتا ہے اس میں۔ اور جو اگلا جوس اس میں استعمال ہوگا وہ یہ ہے بڑا، یہ ہے نیلوفر کے پھول ہیں، یہ اس میں استعمال ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جوس پڑا ہے، یہ پھول ہیں، یہ گل بنفشے کے پھول ہیں۔ اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں یہ اتنا اچھا اثر اس کا ہوتا ہے کہ بدن میں نہ کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور بالکل نرمی سے اور اپنے جو برے اثرات ہیں بدن میں خرابی کے، زہر کے، وہ ختم کر دیتا ہے اور اخراج کرتا ہے، یعنی گندگی کو، فضلات کو باہر کی طرف چلا دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ تو اس میں جو اگلا جوس ہے یہ تخم کاسنی کا ہے، تخم کاسنی کے ساتھ گل منڈی ہے، گل منڈی کے ساتھ یہ جو ہمارا اگلا جوس ہے یہ ہے جڑ کاسنی۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی روٹس ہیں، یہ اس میں یوز ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ اس کا اگلا جوس ہے سونف کی روٹس ہیں، یہ والی، یہ سونف کی روٹس یوز ہوتی ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ افتاتین بوٹی، یہ بہت مشہور دوا ہے جگر کے حوالے سے اور بہت زبردست اثرات کی حامل ہے، اس کو استعمال کرنا ہوگا ہمیں۔
اور آخر میں جو ہم جو چیز استعمال کریں گے اس میں یہ ہے چرائتا. چرائتا ہم نے تلخ استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ سبز سبز سی دوا ہوتی ہے, یہ سبز لکڑیاں یہ یوز ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ آخر میں جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے کریتا. چرائتا اور کریتا یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. اچھا یہ ہے اس میں اجزاء ہیں. اب ان کی جو مقداریں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہ کتنی اس میں ڈالیں تو یہ ہمارا تیار ہوگا. سب سے پہلے جو ان ساری جو اجزاء ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے مٹی ان کی صاف کرنی ہے اور 5 کلو پانی میں بھگونا ہے. اب ان کی جو مقداریں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے جڑ کاسنی, اس کی جو مقدار ہے 20 گرام ہوگی. اس میں آپ نے تخم کاسنی ہے, یہ جڑ کاسنی, یہ تخم کاسنی سب 20 گرام ہے. پھر آپ نے اضافہ کرنا ہے اس کے اندر نیلوفر کے پھول 20 گرام اور گلاب کے پھول 20 گرام ہیں اس میں, اور نیلوفر کے پھول ہم نے ڈال دیے. گل بنفشہ بھی 20 گرام اس میں استعمال ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ چرائتا گراتا ہے. یہ دیکھیں یہ چرائتا اور یہ کراتا یہ 15 گرام یوز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو جوز استعمال ہوگا وہ ہے بڑا گل بنفشہ. گل بنفشہ بھی 20 گرام یوز ہونا ہے, اور برگ بانسا 20 گرام یوز ہونا ہے. اور اس کے ساتھ یہ گل منڈی ہے بڑا, یہ بھی 20 گرام یوز ہوگا, اور 30 گرام یہ استعمال ہوگی آپ کی اس میں تخم کاسنی. اب یہ سارے اجزاء آپ نے اس میں ڈالنے ہیں. آخر میں جب یہ جو چیز ڈالیں گے یہ ہے برہم ڈنڈی کے پھول ہیں, یہ یوز ہوں گے. اب ان کو بنانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ ان سب اجزاء کو پہلے آپ 5 کلو پانی میں 2 دن کے لیے بھگو کے رکھ دیں. 2 دن تک یہ بھگونے کے بعد تیسرے دن اچھی طرح پانی کو جوش دیں گے, اور پانی کو جوش دینے کے بعد اتنا پکائیں کہ 2 کلو پانی رہ جائے. ان ساری جڑی بوٹیوں کو آپ چھان لیں. چھاننے کے بعد آپ اس کو محفوظ کریں کسی بوتل میں اور فریج میں رکھ دیں. اب اس کی مقدار استعمال ہے دن میں ایک بار, کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد آپ نے 1 کپ روزانہ 1 ماہ اس کا استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ یرقان کی جو تکلیف ہے اس سے نہ صرف یرقان ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے امراض ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ جگر کا جو بڑھ جانا یا ورم جگر ہے اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور اس سے اور بہت سے فوائد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے خون صاف ہو جاتا ہے, اور جس کا خون صاف ہوتا ہے اس کا چہرہ شاداب ہو جاتا ہے. مطلب خون صاف ہو جانے سے بہت سے امراض جو جسمانی نظام کو توڑ پھوڑ اور خراب کرنے کی وجہ بنتے ہیں وہ ٹھیک اس سے بچ جاتا ہے انسان. ناظرین یہ آپ نسخہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں, اور ہمارے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو کوئی کسی ہیلتھ کے حوالے سے مشورہ چاہیے ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں, پھر آپ کو اس کے کمنٹس کا جواب دے دیا جائے گا. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. غذا اس کو استعمال کرتے ہوئے نرم اور جلدی ہضم ہونے والی استعمال کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.